نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله. حضرات، حسب دستور و معمول گزشتہ سال کی طرح امسال بھی مدرسہ غوثیہ نوری مسجد میں ولادت مصطفیٰ پیدائش رسول کے موقع پر منعقد طرحی نعتیہ مشاعرے میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان احباب نے اپنے اشعار کے ذریعے جو عقیدت و محبت کا اظہار اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اللہ تعالی پہلے مجھ گنہگار کو پھر ان سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. طرحی مشاعرے میں ردیف قافیہ ایک جیسی ہوتی ہے اور اتنے شعر آپ نے سن لیے کہ مجھے خود اپنے شعر بہت سے شعراء کے مقابلے میں ہلکے لگنے لگے. اب چونکہ ایک لمبی فہرست ہے، سب لوگوں نے اپنی اپنی طبع آزمائی کی. تخیل کا پرواز اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع کہ ایک مصرے میں فرش کا ذکر ہوتا ہے تو شاعر کی تخیل کا اڑان دیکھیے کہ دوسرے مصرے میں عرش کا ذکر ہوتا ہے. یعنی ایک ہی شعر میں وہ فرش سے عرش تک. اور وہ بات جو گھنٹوں میں کہی جا سکتی ہے، یہ بھی ایک کلا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کا ذہن و فکر نہیں عطا کرتا، ورنہ سب شاعر ہو جائیں. یہ عید میلاد النبی ہے. گرامی قدر جناب محترم ڈاکٹر سراج صاحب جو لگاتار اس طرح کی کاوشیں، کوششیں، محنتیں الگ الگ وقتوں پر کرتے رہتے ہیں، اور جناب محترم افسار صدیقی صاحب اور ان کے سرپرست اعلیٰ ہمارے شہر کے بزرگ شاعر سابق چیئرمین جناب محترم مہدی حسن چندہ صاحب، پھر یہ نوجوانوں کی اپنی ایک ٹیم، خالد صاحب بھی بہت ماشاءاللہ جوشیلے اور جذباتی، پھر یہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم دھیرے دھیرے جڑتی جا رہی ہے. اور اتنے شعراء دھیرے دھیرے اب ہو گئے، اور سن سن کے مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ اپنے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ طبع آزمائی کروں. تو ایسا بھی وقت آئے گا کہ کئی مشاعرے ایک وقت میں ہمارے یہاں ہو جایا کریں گے انشاءاللہ. کئی مشاعرے ایسے ہوں گے پرچیاں ڈالنی پڑیں گی. چونکہ ربیع الاول شریف کا موقع ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. اس ماہ مبارک میں ان کی جلوہ گری ہوئی، ان کی ولادت باسعادت ہوئی. جو وجہ وجود کائنات، حاصل کائنات، مقصود کائنات ہیں،
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج سے 1450 برس پہلے تقریباً اقصائے عالم پر گمراہی و ضلالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، باطل کی تند اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، محبت و مربت کی نہریں خشک ہو چکی تھیں، اخلاق و مکارم کا لہلہاتا چمن نظر خزاں ہو چکا تھا، ایمان و یقین کی شمعیں بجھ چکی تھیں، شیطنت کی راجدھانی اور اسی کی حکمرانی تھی، کمزوروں کا کوئی سننے والا نہ تھا، نالا و شیون کرتے تھے مگر بے سود، آہو فغاں کے دھوؤں کو بلند کرتے تھے مگر ہوا میں مل کر فضا میں منتشر ہو جاتے تھے، کرب و غم کی صدائیں بلند کرتے تھے مگر بے کسی کی در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آتی تھی، میں نوشی قمار بازی مسجود ملائک کا اوڑھنا بچھونا بن چکی تھی۔ ایسے دور میں جب ہر چہار جانب ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، تو پھر کیا ہوا؟ غریبوں نے کہا میرا سہارا مل گیا، بیواؤں نے کہا مجھے ملجا مل گیا، یتیموں نے کہا کہ مجھے آقا مل گیا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی مختار کائنات نبی ہے۔ موج پر توجہ چاہوں گا، موج پر چائے پیتے رہیے، بس خالی سن لیجئے، موج پر میرے نبی کا اختیار، موج پر طوفان پر ساحل پہ ان کا اختیار، موج پر طوفان پر ساحل پہ ان کا اختیار، رہ برو رہ رو رہے منزل پہ ان کا اختیار، موج پر طوفان پر ساحل پہ ان کا اختیار، رہ برو رہ رو رہے منزل پہ ان کا اختیار، اور ان کے جلووں سے مزین ہے زمین و آسمان، ان کے جلووں سے مزین ہے زمین و آسمان، فرش سے تا عرش ہر تل پہ ان کا اختیار، فرش سے تا عرش ہر تل پہ ان کا اختیار۔ اب توجہ کریں، وہ ازل میں، وہ ازل میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، وہ ازل میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، یعنی ماضی حال مستقبل پہ ان کا اختیار، وہ ازل میں، تم سمجھو نہ سمجھو یہ سمجھے، اسی لیے میں نے وہ ازل میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، یعنی ماضی حال مستقبل پہ ان کا اختیار، یعنی ماضی حال مستقبل پہ ان کا اختیار۔ اب چند شعر فقیر قادری کے بھی سماعت کر لیں۔ دیکھیے، اللہ کے یوں تو 99 نام ہیں، لیکن جو اس کا اصل اسم جلالت ہے وہ ہے اللہ، وہ ہے، ارے سب لوگ کہہ لیں اللہ۔ جو اللہ کا اصل نام اسم جلالت ہے اس میں کوئی نقطہ ہے؟ ارے بولو، کوئی نقطہ ہے؟ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ اور اسی طرح سے میرے مصطفیٰ کا زمین پر نام ہے محمد اور آسمان پر نام ہے احمد۔ تو خدا نے اپنے محبوب کو بھی ایسا پاک و صاف رکھا ہے کہ جس طرح سے اس کی ذات میں
نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں، اسی طرح سے میرے نبی کی ذات پر بھی چاہے وہ آسمانی نام ہو یا زمینی، دونوں نام پر نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں۔ نہ محمد میں کوئی نقطہ ہے اور نہ احمد میں کوئی نقطہ ہے۔ ہر جگہ ساتھ میں مولا نے صدا رکھا ہے، ہر جگہ ساتھ میں مولا نے صدا رکھا ہے، رب نے کب نام محمد کو جدا رکھا ہے، رب نے کب نام محمد کو جدا رکھا ہے۔ حسرت دید شہ دی سے نظر روشن ہے، حسرت دید شہ دی سے نظر روشن ہے، ورنہ ان کور نگاہوں میں کیا رکھا ہے۔ اور یہ شعر سماعت کریں، اپنے اپنے طرح سے سب لوگوں نے طبع آزمائی کی۔ جو تضمین کا شعر ہے، گرہ کا جو مصرع ہے، چاند تاروں کو عطا کر کے اتارا رخ کا، چاند تاروں کو عطا کر کے اتارا رخ کا، یہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے، یہ جہاں نور پیغمبر نے سجا رکھا ہے۔ اور عاشقان شہ کونین کی خاطر رب نے، عاشقان شہ کونین کی خاطر رب نے باغ جنت کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے، باغ جنت کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے۔ عاشقان شہ کونین کی خاطر رب نے، عاشقان شہ کونین کی خاطر رب نے، دیکھو یہ کھا رہے ہو، نعت پڑھی جا رہی، اور یہ یقین ہے کہ مصطفیٰ آتے ہیں۔ اب جب مصطفیٰ آئیں گے تو کہیں گے غلام تو نعت پڑھ رہا تھا، سب کے سب بسکٹ نمکین کھا رہے تھے۔ ارے تو بولو بھائی یہ یاد کیا دے، تھوڑی دیر رک جاتے تو کیا پریشانی تھی۔ عاشقان شہ کونین کی خاطر رب نے باغ جنت کے دریچوں کو کھلا رکھا ہے۔ اور یہ شعر بھی ذرا سماعت کریں۔ مصحف عشق شہنشاہ رسالت رکھ کر، مصحف عشق شہنشاہ رسالت رکھ کر، ہم نے سینوں کو بھی جزدان بنا رکھا ہے، ہم نے سینوں کو بھی جزدان بنا رکھا ہے۔ اچھا، ان کی تمثیل میں کھویا ہے کمینہ نجدی، بہت سے لوگوں نے کہا ان کی تمثیل میں کھویا ہے کمینہ نجدی، رب نے سائے کو بھی جس تن سے جدا رکھا ہے۔ اور ذرہ خاک کف پائے جمال رب نے، یہ دیکھیے اضافتیں ہیں بہت اس میں، ذرہ خاک کف پائے جمال رب نے چاند تاروں کو ضیا بار بنا رکھا ہے۔ ذرہ خاک کف پائے جمال رب نے چاند تاروں کو ضیا بار بنا رکھا ہے۔ اور عشق محبوب خدا دے کے رضا نے عرفاں، عشق محبوب خدا دے کے رضا نے عرفاں، میرا ایمان محفوظ قلعہ، میرے ایمان کا محفوظ قلعہ رکھا ہے۔ عشق محبوب خدا دے کے رضا نے عرفاں، عشق محبوب خدا دے کے رضا نے عرفاں، میرے ایمان کا محفوظ قلعہ رکھا ہے، میرے ایمان کا محفوظ قلعہ رکھا ہے۔ ہر جگہ ساتھ میں مولا نے صدا رکھا ہے، رب نے کب نام محمد کو جدا رکھا ہے۔ چلیے اب کھا لیجئے۔ تو حضرات، اب یہ جلسہ، یہ مشاعرہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کے منازل طے کر چکا ہے۔ اب جتنی جلدی آپ حضرات چائے بسکٹ نمکین سے فارغ ہو جائیں گے، صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد انشاءاللہ یہ مشاعرہ اختتام پذیر ہوگا۔ بہرحال آپ حضرات اسی طرح سے
اپنی شفقتیں محبتیں بنائے رکھیے، اور یہ بھی ایک مذہب اور دین کا کام ہے، چونکہ اردو کو زندہ رکھنا، جو دین ہے وہ اصل عربی میں ہے یا اردو میں؟ اب ہندوستان میں اردو سے ہی دین کو سمجھا جاتا ہے، اردو سے ہی تربیت و اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو کی کیا حالت ہے، ہمارے گھروں سے بالکل اردو نکل گیا۔ تو ہم لوگوں کی جو کاوش محنت، اب یہ علماء اتنے بیٹھے، میں تو سمجھتا ہوں شاید ہی بیٹھ پاتے، لیکن چلو ان کی بھی قربانیاں ہیں کہ اسی بہانے کہیں نہ کہیں اردو زندہ رہے گا، اور اردو زندہ رہے گا تو جو آدمی شعر و شاعری کرے گا، جو آدمی اردو ادب